السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے 10th کلاس اردو۔ پیپر میں جو نظم کا سوال آتا ہے وہ ہے سوال نمبر 2، حصہ نظم۔ یہاں آپ کو 4 الگ الگ نظموں میں سے اشعار آئیں گے، جن میں سے آپ نے 3 اشعار کی تشریح کرنی ہے۔ تو آج ہم نے نعت کی مکمل تشریح کرنی ہے۔ یہ بہت ہی ایزی تشریح میں آپ لوگوں کو کروانے لگی ہوں، اور جو حمد کی تشریح ہے وہ ہم اپنی پریویس ویڈیوز میں کر چکے ہیں، ان دونوں کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیتی ہوں۔ اور نظم لکھنے کا سارا پیٹرن بھی میں نے انہی ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے، آپ لوگ پہلے وہ جا کر دیکھیے۔ تو ہم نعت کی تشریح سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کا شعر نمبر 1 ہے: رسول مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے نا کہ ہیلپنگ بکس میں بہت مشکل تشریح بھی دی ہوتی ہے اور بہت مشکل حوالہ جات بھی، لیکن آپ لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے اتنی مشکل تشریح یاد کرنے کی۔ میں آپ کو بہت ہی آسان تشریح پرووائڈ کرنے لگی ہوں۔ تشریح لکھنے کا میں نے سارا پیٹرن حمد والی ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے، آپ لوگ وہاں سے دیکھ لیں۔ کیونکہ ہم نے اس ویڈیو میں نعت کی مکمل تشریح کرنی ہے، اس لیے میں آپ کو پیٹرن نہیں بتا رہی، آپ لوگ پیٹرن وہاں سے دیکھ لیں۔ نظم کا عنوان ہے نعت، اور شاعر کا نام ہے ماہر القادری، اور آپ لوگ ہر شاعر کے لیے اس کا تعارف علیحدہ سے یاد کرتے ہیں نا، تو ایسا آپ لوگوں نے بالکل بھی نہیں کرنا، اتنا سر کھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے بس یہ 2 لائنز ہر شاعر کے تعارف کے لیے لکھ دینی ہے، یہ انف ہے۔ بس آپ نے ہر نظم کے لیے جو شاعر ہوگا نا، اس کا یہاں پر شاعر کا نام چینج کر دینا، باقی سارا کچھ ویسے ہی رہے گا۔ تو ہم نے کیا لکھنا ہے: ماہر القادری اردو ادب کے مشہور ترین شاعر ہیں، ان کا شمار اردو ادب کے قابل اور بہترین شاعروں میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو شعر کے لیے مفہوم ہوتا ہے نا تشریح میں، تو وہ مفہوم آپ نے تشریح میں علیحدہ سے ایڈ نہیں کرنا، کیونکہ اس کا کوئی مارکس نہیں ہوتا، اس لیے ہم نے اس کے فرسٹ پیراگراف میں ہی ایڈ کر دینا۔ جو 2 لائنز ہم نے لکھی تھی نا تعارف کے لیے، اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ ایڈ کر دینا ہے مفہوم۔ اس شعر میں شاعر یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی کو مجتبیٰ کہیں یا مصطفیٰ کہیں، خدا کے بعد صرف وہی سب سے بلند ترین ہستی ہیں۔ پھر آپ لوگوں نے یہ شعر کرنا ہے، یہ بہت ہی ایزی شعر ہے، آپ لوگوں کو ہیلپنگ بک سے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو خدائی نہ ہوتی، خدا نے یہ دنیا بنائی نہ ہوتی۔ شعر کے پہلے مصرعے میں شاعر نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 صفاتی ناموں مجتبیٰ اور مصطفیٰ، اور ایک ذاتی نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا ہے۔ مجتبیٰ کا مطلب برگزیدہ اور پسندیدہ ہے، مصطفیٰ کا مطلب چنا ہوا، منتخب اور مقبول نظر ہے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب ہے وہ ہستی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ شاعر کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے منتخب اور پسندیدہ رسول ہیں، جن کی زمین و آسمان میں سب سے زیادہ تعریف کی جاتی ہے۔ پھر آپ لوگوں نے یہ شعر لکھ دینا ہے: کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پھر آپ لوگوں نے اگلا پیراگراف سٹارٹ کر دینا ہے: آسمانوں پر فرشتوں کو ناز تھا کہ ہم خدا کی بہت حمد و ثنا کرتے ہیں، چنانچہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا گیا، تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ وہ ہستی ہیں جو خدا کی سب سے خوبصورت تعریف کرے گی۔ دنیا میں بادشاہوں کو بہت فخر تھا کہ پوری دنیا میں ہمارا چرچا ہوتا ہے، چنانچہ دنیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا گیا، تاکہ اہل دنیا کو یہ معلوم ہو سکے کہ یہ وہ ہستی ہیں جن کی دنیا میں سب سے زیادہ تعریف ہوگی۔ پھر آپ لوگوں نے یہ شعر لکھ دینا: حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں، خود چاند کٹ گیا یہاں انگلی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھ کر۔ آپ لوگ دیکھیں گے کتنا اچھا شعر ہے۔ اب آپ لوگوں نے یہ نیکسٹ پیراگراف کرنا ہے۔ شعر کے دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی مقام و مرتبہ میں اتنی بڑی ہے کہ خدا کے بعد بس وہی ہیں، درمیان میں کوئی ایک بھی ان سے بلند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بلند ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بعد صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے جو سب سے بلند ہے۔ گویا اللہ کی ذات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سب کچھ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور دوسرا نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ اب آپ لوگوں نے کوٹیشن یعنی حوالہ لکھنا ہے: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ آپ لوگ دیکھیں کہ جو بھی میں کوٹیشن لکھ رہی ہوں نا، وہ اس پیراگراف سے ریلیونٹ ہے جس کے بعد میں کوٹیشن لکھ رہی ہوں، تو آپ لوگوں نے بھی ایسا ہی کرنا ہے۔ ایک شعر کی جو تشریح ہے وہ آپ کی 2 پیجز کی ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے 2 نمبر ہیں، اور تشریح کا جو اینڈ ہے وہ آپ نے کبھی بھی کوٹیشن سے نہیں کرنا، آپ نے کوٹیشن کے بعد 2 یا 3 لائنز لکھ دینی ہے۔ اب آ جائیں شعر نمبر 2 کی طرف۔
شریعت کا ہے یہ اسرار، ختم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہیے۔ سبسکرائب ٹو ارہاز نوٹس ہب فار ایزی نوٹس آف میٹرک اینڈ انٹر کلاسز۔ اب ایسا ہے کہ ہم نے نعت کی مکمل تشریح کرنی ہے تو ویڈیو کافی زیادہ لینتھی ہو جائے گی، اس لیے میں نے آپ کو پہلے شعر کی تشریح بتا دی آپ لوگوں نے کیسے کرنی ہے۔ اب میں صرف کوٹیشنز ریڈ کر رہی ہوں اور آپ کو تھوڑا بہت پیٹرن بتا دیتی ہوں۔ اچھا، کبھی کبھی نا ایسا ہوتا ہے کہ پیپر سے ہم تھوڑی دیر پہلے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ویڈیو دیکھنے کا ٹائم نہیں ہوتا، تو اسی وجہ سے میں نے ایک واٹس ایپ چینل بنایا جس سے آپ فری میں نوٹس یاد کر سکتے ہیں۔ آپ کو میں جو بھی تشریح کرواؤں گی آپ کو اس کے حوالہ جات مل جائیں گے اس چینل پر، اس سے آپ لوگ جلدی سے حوالہ جات یاد کر کے خود بھی تشریح کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی ایزی تشریح ہے، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ واپس آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک پر۔ اس کی تشریح کے سٹارٹ میں بھی آپ نے وہی کام کرنا ہے جو ہم نے شعر نمبر 1 میں کیا تھا، اور آپ نے نظم کا عنوان اور شاعر کا نام ہر شعر میں لکھنا ہے، کیونکہ ایک غزل میں سے پیپر میں تو ایک ہی شعر آئے گا نا۔ اب نیکسٹ آپ لوگوں نے یہ شعر لکھ دینا ہے۔ اچھا، آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو وہی شعر ہے جو ہم نے شعر نمبر 1 میں کیا تھا، تو آپ لوگ الگ الگ شعر کی تشریح کے لیے کوٹیشنز ریپیٹ کر سکتے ہیں، لیکن ایک شعر کی تشریح میں آپ لوگوں نے کوٹیشنز ریپیٹ نہیں کرنی۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ والا پیراگراف کر لینا ہے۔ اب کوٹیشن لکھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ لوگ اگلا پیراگراف لکھیں گے۔ اب یہ شعر کر لیں، اظہار عشق سے تو خدا بھی نہ رہ سکا، تعریف حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سارا قرآن لکھ دیا۔ اس کے بعد یہ والا پیراگراف لکھیں۔ یہ لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے کوٹیشن لکھنی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو خدائی نہ ہوتی، خدا نے یہ دنیا بنائی نہ ہوتی۔ نیکسٹ ہے شعر نمبر 3، جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی اللہ کہیے۔ ہر شعر کے لیے پہلے پیراگراف کا پیٹرن سیم ہی رہے گا۔ نیکسٹ یہ کوٹیشن لکھیں، بخیل وہ شخص ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اب آپ یہ پیراگراف کریں گے، اس کے بعد یہ کوٹیشن کریں، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کیا۔ پھر یہ والا پیراگراف کرنے کے بعد آپ لوگ یہ والی کوٹیشن کریں، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اب ہے شعر نمبر 4، میرے سرکار کے نقش قدم شمع ہدایت ہے، یہ وہ منزل ہے جس کو مغفرت کا راستہ کہیے۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے یہ والا پیراگراف کرنا ہے، پھر یہ والا شعر کریں۔ اب اس کے بعد یہ والا پیراگراف ہے، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ پھر شعر ہے، منزل ملی مراد ملی مدعا ملا، مل جائیں تو حضور تو سمجھو خدا ملا۔ اس کے بعد آپ لوگ یہ لاسٹ والا پیراگراف کر لیں۔ نیکسٹ شعر نمبر 5 ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت دائرہ ہے نور وحدت کا، اسی کو ابتدا کہیے اسی کو انتہا کہیے۔ فرسٹ پیراگراف کرنے کے بعد آپ لوگ یہ کوٹیشن لکھیں، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ نیکسٹ یہ والا پیراگراف کریں۔ پھر شعر ہے، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ اب اس پیراگراف کو کرنے کے بعد آپ لوگ یہ والا شعر لکھیں گے، پھر لاسٹ پر یہ 2-3 لائنز لکھ دیں گے۔ اب ہے شعر نمبر 6، غبارے راہ طیبہ سرمہ چشم بصیرت ہے، یہی وہ خاک ہے جس خاک کو خاک شفا کہیے۔ یہ فرسٹ پیراگراف کر لیں۔ اس کے بعد یہ شعر ہے، لوح پر لکھی ہوئی تحریر پڑھ سکتی ہیں وہ، خاک طیبہ کا ہو جن آنکھوں میں سرمہ نور۔ نیکسٹ آپ لوگ یہ پیراگراف کر لیں، پھر یہ شعر لکھیں، خاک طیبہ کو بنا لے گا جو سرما آنکھ کا، وہ یقیناً اس چمن کا دیدہ ور ہو جائے گا۔ پھر اس پیراگراف کو کرنے کے بعد آپ لوگ یہ کوٹیشن لکھیں، جہاں قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑے وہ زمین سونا ہو گئی۔ پھر لاسٹ پہ آپ لوگ یہ لائنز لکھ دیں۔ اب جو شعر نمبر 7 ہے وہ پیپر میں آپ کو نہیں آئے گا کیونکہ یہاں پر شاعر کا تخلص یوز ہوا ہے۔ I hope so you like this video. Okay, اللہ حافظ۔